پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ریاست پر ایک نیک مہربان بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور سارا دن اسی فکر میں رہتا کہ زیادہ سے زیادہ اپنی رعایا کو آرام اور فائدہ پہنچا سکے۔ بادشاہ کی بیوی ملکہ بھی بہت نیک خاتون تھیں۔ وہ بھی اچھے کاموں میں بادشاہ کی بھرپور مدد کیا کرتی۔ دونوں بہت خوش تھے، مگر کبھی کبھی ملکہ اداس ہو جایا کرتی۔ پیاری ملکہ، آپ کیوں اداس لگ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ایسے ہی کھڑکی سے گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھا تو اداس ہو گئی۔ ارے وہ کس لیے؟ وہ بچے آپ کو پریشان کر رہے تھے؟ ارے نہیں، وہ تو بہت پیارے بچے تھے۔ مجھے تو بس یہ خیال آیا کہ کاش کوئی پیارا سا بچہ ہمارا بھی ہوتا۔ یہ بات سچ تھی کہ ملکہ کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، مگر اولاد نہیں تھی۔ ملکہ، آپ اداس مت ہوں۔ دیکھیں کہ خدا نے ہمیں اتنے سارے بچے دیے ہیں، ہم دونوں مل کر ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں۔ کون سے بچے؟ ارے بھائی، ہماری رعایا، ہمارے لوگ، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو وہ بھی تو ہمارے بچوں جیسے ہی ہیں نا۔ اور پھر ہماری ریاست میں تو بہت سے یتیم بچے ہیں، آپ تو ان کا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ ارے مجھے خیال آیا بادشاہ سلامت۔ وہ کیا پیاری ملکہ؟ کیوں نہ یتیم بچوں میں سے ہم کسی کو گود لے لیں، اور پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا۔ آپ کے بعد اور آپ کے ساتھ ریاست کا کام کسی کو تو سنبھالنا ہے۔ آپ کی بات تو درست ہے، ہم اس بچے کو سب کچھ سکھائیں گے، ایک اچھا انسان بنائیں گے تاکہ وہ میرے بعد لوگوں کی خدمت کر سکے۔ ملکہ نے خوش ہو کر تالی بجائی۔ بادشاہ سلامت۔ وہ کیا پیاری ملکہ؟ سوال یہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی ریاست ہے، اتنے سارے بچے ہیں جن کے ماں باپ ہی نہیں۔ ہم ان میں سے اگر کسی کو چنے تو کیسے پتا چلے گا کہ کسے چننا ہے؟ ملکہ سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ بچے دکھنے میں اچھے ہوں گے اور کچھ کی تو صلاحیتیں ہوں گی، تو کچھ اپنے اعتماد کی وجہ سے اچھے ہوں گے۔ یہ تو بہت آسان ہے ملکہ عالیہ۔ اچھا، وہ کیسے؟ انسان کی سب سے اہم خوبی اس کا کردار ہوتی ہے، اس کی شکل، اس کی قابلیت یا اس کی جسمانی طاقت نہیں۔ ہمیں ایسا بچہ ڈھونڈنا ہے جو ان سب میں زیادہ ایماندار اور نیک ہو۔ بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کیسے؟ بادشاہ کا بچہ بننے کے لیے تو سب بچے اپنے آپ کو ایماندار اور نیک ہی ظاہر کریں گے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے ملکہ عالیہ۔ اگلے روز بادشاہ نے اپنی پوری ریاست میں اعلان کروا دیا کہ ریاست کے تمام یتیم بچے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ سلامت ان میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین بنائیں گے جو سب سے زیادہ نیک اور ایماندار ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ سب بچے اور بڑے بھاگے دربار پہنچے۔ دربار میں تو رش لگ گیا، سب خود کو سب سے زیادہ ایماندار اور نیک ظاہر کرنے لگے۔ بادشاہ سلامت دربار میں آئے تو سب کو آرام سے بیٹھ جانے کا مشورہ دیا۔ بادشاہ کے کہنے پر سب بچوں کو ایک ایک گملہ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک ایک بیج بھی دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ وہ اس ننھے سے بیج اور گملوں کا آخر کیا کریں گے۔ بادشاہ سلامت نے سب کو مخاطب کر کے کہا۔ پیارے بچوں، یہ گملے تم اپنے اپنے گھر لے جاؤ اور اس میں بیج اگاؤ۔ ٹھیک 6 ماہ بعد تم لوگ واپس دربار میں یہ گملہ لے کر آؤ گے، اور جس کا پودا سب سے زیادہ اچھا ہوگا اسے ہی اپنا جانشین بناؤں گا۔ مگر یاد رہے، یہ گملہ اور بیج تبدیل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر سب نے اپنا اپنا گملہ لے لیا اور وہ سب بچے اپنے اپنے گھر آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کے گملے کا پودا بڑا ہو جائے، سب سے زیادہ سرسبز اور پھولدار دکھے۔ سب بچوں نے خوب جتن کیے، پانی ڈالا، کھاد ڈالی، دن رات خیال رکھا،
مگر پودا تھا کہ اگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا مگر کوئی پودا نہیں اگا۔ آخر کار تنگ آ کر ان سب نے چپکے نیا بیج خریدا اور گملے میں ڈال دیا۔ نئے بیج سے لہلہاتے پودے اگنے لگے۔ آخر کار 6 مہینے کا وقت بھی گزر گیا۔ تمام بچے اپنا اپنا گملہ لیے بادشاہ کے دربار میں موجود تھے۔ بادشاہ اور ملکہ نے دیکھا کہ سب کے گملوں میں تازہ صحت مند رنگ برنگے پھول لہرا رہے ہیں۔ سب کے پودے تو بہت ہی اچھے تھے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ بادشاہ سلامت نے ایک نظر سب کے گملوں کو دیکھا اور یہاں وہاں کچھ تلاش کرنے لگے۔ آخر کار ان کی نظر ایک ایسے بچے پر پڑی جس کا گملہ خالی تھا۔ بادشاہ سلامت مسکرائے اور پیار سے پوچھا، بیٹا تم نے اپنے پودے کا خیال نہیں رکھا تھا؟ تمہارا تو پودا ہی نہیں، دیکھو تو باقی سب کے گملوں میں کیسے اچھے پھول اگے ہیں۔ وہ بچہ اداسی سے بولا، بادشاہ سلامت، میں نے تو اس پودے کا بہت زیادہ خیال رکھا، پانی ڈالا، کھاد ڈالی، مگر میرے گملے میں کوئی پودا نہیں اگا۔ بادشاہ سلامت اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ باقی سب بچے اس کا مذاق اڑانے لگے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے، کیسا بے وقوف بدھو بچہ ہے، پودا نہیں اگا تو بیج بدل لیتا۔ بادشاہ سلامت نے جیتنے والے بچے کا اعلان کیا تو سب حیران رہ گئے۔ جانتے ہو بچوں کیوں؟ کیونکہ جیتنے والا وہی بچہ تھا جس کا گملہ خالی تھا۔ ملکہ بھی بادشاہ کے اس فیصلے پر حیران رہ گئی۔ ارے پودے اور پھول نہیں دیکھے آپ نے؟ اس بچے کو چنا جس کا گملہ بالکل خالی تھا۔ بادشاہ سلامت جواب میں مسکرائے اور دربار میں موجود سب لوگوں اور بچوں سے کہنے لگے، یہ بچہ اس لیے جیتا کیونکہ اس نے چلاکی سے کام لینے کی بجائے ایمانداری اور سچ کو چنا۔ اصل میں جو بیج میں نے تم سب کو دیے تھے وہ خراب بیج تھے، ان سے کسی طرح کا پودا اگنا ممکن ہی نہیں تھا۔ باقی سب نے بیج بدل لیے مگر اس بچے نے ایسا نہیں کیا، اس لیے میرے بعد بادشاہ بننے کا حقدار یہی ہو سکتا ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور سب بچے اب شرمندہ ہو رہے تھے کیونکہ ان کی بے ایمانی جسے وہ چلاکی سمجھ رہے تھے ان کے کسی کام نہ آئی۔ دیکھا پیارے بچوں، بے ایمانی اور لالچ کو ہوشیاری سمجھ کر عمل کرنے والے آخر میں ناکام رہتے ہیں۔